یہ سوال شیخ، جیسے کہ بعض فتاوی ہم کو ایسے ملتے ہیں بعض علماء کے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر مذاق میں طلاق دی جائے تو طلاق جو ہے وہ واقع نہیں ہوگی، جبکہ ہم کو سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر جو ہے وہ 2039 ملتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 معاملات میں جو ہے وہ جس کا مذاق بھی جو ہے وہ اصل ہوتا ہے، ایک نکاح، دوسرا وہ طلاق، اور تیسرا کسی کی بیوی کو واپس لینا۔ جی جی ہاں، تو دیکھیے جو لوگ اس طرح کا فتویٰ دیتے ہیں تو ہم نے ایسے تو صرف اسحاق جہلوی ان کو دیکھا ہے، اسحاق جہلوی کو، جی باقی اور تو ہم نے کسی کو دیکھا نہیں کہ اس پر فتویٰ یہ دیتے ہوں کہ نہیں ہوئی۔ تو مطلب اگر کسی نے اپنی بیوی کو اس طریقے سے طلاق دیا کہ وہ مطلب اس کا مقصد تھا کہ چھیڑنا یا پھر مذاق کرنا مقصد تھا، اور اس نے کہہ دیا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق نہیں ہو جائے گی، طلاق ہو ہی جائے گی، طلاق ہو جائے گی نا۔ جی اگر ایک مضمون بھی لکھ رہے تھے اور ہمارے ایک جاننے میں ہیں جی، تو وہ مطلب ہیں اہل حدیثی، جی تو وہ تھوڑا مطلب وہ سب کام کرتی ہیں، دینی کام کرتی ہیں دعوت کا۔ جی تو انہوں نے ایک ویڈیو مطلب ڈالی تھی یوٹیوب پہ سوال جواب کے سلسلے میں، تو انہوں نے مطلب ایسا وہ اس میں مطلب کلپ چڑھائی ہے، اس میں کہا ہے کہ اگر واٹس ایپ پہ یا ایسے مذاق میں شوہر کی نیت اگر مذاق کی ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ نہیں ہو جائے گی طلاق واقع۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ واٹس ایپ والا تو ایک الگ وہ ہے، واٹس ایپ سے طلاق نہیں ہوتی۔ نہیں مطلب جیسے اگر واٹس ایپ پہ اس طریقے سے بھیجا گیا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، مطلب میسج اگر فارورڈڈ نہیں ہے، اس نے خود سے لکھا، اس میں کوئی نہیں، طلاق کے لیے آمنے سامنے ہونا ضروری ہے۔ تو پھر جو خطوط سے جو طلاق ہوتی ہے، خطوط سے طلاق نہیں ہوتی، تو اس پہ کیا مطلب کوئی وہ دلیل ہے؟ ہاں، اس کے بارے میں دلیل دینا تو بڑا مشکل ہے، لیکن خطوط سے طلاق نہیں ہو سکتی کیونکہ دونوں کا آمنے سامنے ہونا ضروری ہے۔ جی جی، کیونکہ انہوں نے دیکھیے ویڈیو میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اگر وہ سیریس طور پہ دے رہا ہے تو علماء کہتے ہیں کہ طلاق واقع ہو جائے گی، اگر وہ اس کا ارادہ مذاق کا تھا تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ کچھ نہیں ہے، یہ بس تھوڑا جو غامدی مکتبہ فکر سے جو تھوڑا مطلب رغبت رکھتے ہیں تو ان کے لیے وہ بھلے اس چیز کو طلاق میں شمار کریں، ایک الگ بات ہے۔ جی، آپ کا سوال یہ تھا کہ جو ہے تو غائبانہ طلاق ہے، جی یعنی کہ خطوط کے ذریعے سے۔ ہاں، حنیفہ تو میں کیا واقف بھائی بات ہو گئی؟ ایک منٹ طلاق کے بعد ہاں نہیں بھائی، تحریری طور پر اگر کوئی لکھ کے بھیجتا ہے یا کوئی واٹس ایپ کے ذریعے سے بھیجتا ہے تو طلاق نہیں ہوتی۔ اچھا جی، اگر کوئی ایک مجلس میں
ہاں اپنی اہلیہ کو ایک ہی بار میں 3 طلاق دے دے، اس کے یہ بعد پھر آپ اختلاف سنیے، اس میں بڑا اختلافی مسئلہ ہے. اس میں اگر جو ہے تو دیکھیے حدیث، صحیح حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاق وہ ایک ہی مانی جاتی تھی. اسی طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں اور عمر رضی اللہ عنہ کے شروعاتی دور میں 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی. جی مطلب ایک مجلس کی 3 بار دی گئی طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی. تو صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے. ٹھیک ہے. ہلو ہلو شیخ جی بتائیے آپ. شیخ جو شیخ صالح المنجد جو ہیں، جی محمد صالح المنجد، جی جی بتائیے. ان کی جو مطلب ایک فتووں کی جو ویب سائٹ ہے اسلام کی ہوئے، جی تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مطلب کہ ڈیورس ایشوڈ ان رائٹنگ اور وایا ای میل اور وایا ٹیکسٹ میسج کاؤنٹ ایز سچ so long as the intention to divorce is present or it accompanied by a sign that point to intention to divorce. But if it is written in order to show his handwriting or with the intention to make his wife worry but without the intention to divorce her, then it does not count as such. ٹھیک ہے. یہ امام نووی کی بات نقل کر رہے ہیں وہ. جی یہ شیخ صالح المنجد حفظہ اللہ امام نووی اور امام شافعی کی بات پر نقل کر رہے ہیں. کتاب کا نام ہے منہاج الطالبین. جی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 231 پر یہی بات لکھی گئی ہے کہ جو مطلب لکھنے والے شخص نے اگر یہ طلاق لکھ دی، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو ہے تو مطلب اس کی نیت نہیں ہے طلاق دینے کی. جی اگر طلاق لکھ دی تو پھر وہ طلاق واقع نہیں ہوئی. جی اور یہ کہتے ہیں ابن حجر الحیتمی ہے، الحیتمی فی شرح جلد نمبر 8 لا لفظ. اگر مطلب جو ہے یہ بھی اختلافی مسئلہ ہے. حیتمی کہتے ہیں، ابن حجر حیتمی کہتے ہیں کہ جو ہے تو اگر مطلب لفظاً بیان نہیں کیا اس کو، ٹھیک ہے، تو پھر اس کا مطلب نیت نہیں. یعنی کل ملا کے فائنلی جو اس کا کنکلوژن نکلا وہ نکلا کہ اگر کوئی لکھت میں دیتا بھی ہے تو وہ طلاق کاؤنٹ نہیں. اچھا جی. کیا ہمارا سوال رہ گیا تھا، ہاں بیچ میں بات جو ہے کٹ گئی تھی ہماری. اصل میں کرنٹ میں ایک طلاق ہوا ہے ابھی ہماری خالہ کا. تو ہمارے خالوں نے ایک مجلس میں 3 طلاق دے ڈالی. تو کیا وہ طلاق شمار ہو گئی پوری؟ کیا چیز؟ کرنٹ میں ایک مسئلہ ہوا ہے، ہماری خالہ کا طلاق ہوا ہے. ایک مجلس میں ہمارے خالوں نے 3 طلاق دے ڈالی ہیں. تو کیا طلاق ہو گئی واقعہ؟ ارے کم از کم ایک تو ہو ہی گئی. متعلقہ ہو گئی کیا وہ؟ ہاں بھائی کم سے کم ایک طلاق تو ہوئی. نہیں ایک تو ہو گئی، وہ تو ہے ہی ہے. اس پہ تو اجماع ہے ہی ہے. تو اجماع ہے، اس پہ اجماعی مسئلہ یہ تو ہو گئی. مسئلہ یہ ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 سمجھا جائے یا ایک سمجھا جائے. تو اس کے لیے جو ہے تو بھائی یہی ہے کہ اپنے اہل علم کی طرف رجوع کریں، کیونکہ اس میں جو ہے بڑے بڑے فقہا میں اختلاف رہا اس مسئلے میں. جیسے کہ یہ جو امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان سب کا موقف یہ ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق جو ہے وہ 3 ہو گئی. سمجھیے جی. اور ہمارے یہاں علماء اہل حدیث میں اس کو ایک مجلس کی 300 طلاق بھی دی جائے تو ایک ہی مانی جاتی. علماء اہل حدیث کی بات نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کی بات کر رہے ہیں. علماء اہل حدیث کچھ کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو ہم نے حدیث بیان کر دی تو پھر سوال بنتا ہی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں، اور شروعاتی دور میں ان کے عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، شروعاتی دور میں ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک ہی شمار کیا جاتا تھا. جی
ہاں تو پھر جو ہے ایک ہی طلاق ہوئی ان کی بھی 3 کہاں پوری ہو گئی؟ ہاں تو ایک طلاق ہوئی تو اس کا ایک سسٹم ہے، اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر ایک مطلب جی شوہر رجوع بھی کر سکتے ہیں ابھی. جی تو یعنی مطلب پوری طریقے سے ابھی طلاق تو ہوئی نہیں ہے. ہاں پوری طریقے سے ابھی طلاق تو ہوئی نہیں ہے. جی ہاں جی ابھی شوہر تو رجوع کر سکتے ہیں. شوہر رجوع کر سکتے ہیں ابھی. ہاں رجوع کر سکتے ہیں. جی نہیں قرآن سورہ بقرہ میں بھی تو آیا ہے الطلاق مرتان میں. ہاں اس کا ذکر آیا ہے. طلاق دو. جی 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 اصل میں آپ کی آڈیوز جو ہے یوٹیوب پہ جاتی ہیں اور عوام الناس سنتے ہیں، تو اسی لیے ہم آپ سے پہلے یاد لے کے تبھی کہتے ہیں، تبھی کرتے ہیں تاکہ آپ جو ہے ایک دم صحیح سے جو ہے مسئلہ بیان کر دیں. جی جی ٹھیک. ایک چیز اور پوچھنی تھی. جی یہ بتائیں کہ اگر مطلب کسی کی 3 طلاق ہو گئی ہے جی اور پھر تو اگر اس کی جو عدت ہے وہ ہے 3 مہینہ، یعنی وہ 3 حیض. ہاں تو اس میں جو کیا مطلب اس میں عورت پہ کچھ پابندی آتی ہے ان دنوں میں کہ کچھ نہیں آتی؟ کیسی پابندی؟ جیسے مطلب کہ گھر کہتے ہیں کہ اس کو ایک ہی گھر میں اب مطلب گزارنا، گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، یعنی کسی فنکشن ونکشن میں نہیں جا سکتی، باہر نہیں نکل سکتی، کوئی شادی وادی میں نہیں جا سکتی. نہیں ایسا نہیں ہے کہ خوشی کے اس میں نہیں جا سکتی ہے، وہ تو اس کے لیے رکھا گیا ہے کسی بیوہ کے لیے کہ وہ جو ہے تو اچھے کا مطلب اس طرح کا کوئی شرنگار نہیں کر سکتی اور اس طرح کا مطلب کوئی پہناوا نہیں پہن سکتی، جو چیزیں ہیں. لیکن مطلقہ کے لیے جو ہے ایسا کوئی مطلب خاص وہ نہیں ہے. وہ کہیں بھی آئے جائے بس پردے کا اہتمام کرے، کوئی وہ نہیں. مطلب وہ خوشبو وغیرہ بھی لگا سکتی ہے؟ ہاں مطلقہ کے لیے وہ تھوڑی نا جو چیز بیوہ کے لیے. جی جی شیخ جو ہے عورت کو اتنی خوشبو نہیں لگانی چاہیے تاکہ بغل سے اگر کوئی گزرے تو خوشبو اس میں ہاں بھائی پردے میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. جی پردے میں جو ہے خوشبو یعنی کوئی بھی ایسی چیز. جی شیخ ہم اپنی بات بتا رہے ہیں، عام زندگی میں بھی ہے نا. جی عام زندگی میں شیخ ہم اپنی بات بتا رہے ہیں کہ مطلب ہم کئی جیسے بازار میں گھوم جاتے ہیں، کافی لوگ سے ملنے جاتے ہیں، یا ہمارے دوست احباب جو ہیں بازار میں دکان لگائے رہتے ہیں، یا شاپنگ کرنے ہم لوگ بھی جاتے ہیں، تو بہت سے دیکھتے ہیں کہ بغل سے اگر کسی کوئی لیڈیز گزری ہیں تو خوشبو اتنی زیادہ، وہ ہم نان مسلم کی بات نہیں کر رہے ہیں، مسلم کی بات کر رہے ہیں، اتنی خوشبو لگائے رہتی ہیں کہ پوری اسمیل آتی ہے ان کی. جی یہ ایک دم جو ہے اپنے آپ کی طرف کھینچنا ہوا مطلب. ہاں وہی چیز ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا، عورت کو کرنا چاہیے جو مطلب جی یعنی اپنی طرف سے کسی کو اٹریکٹ کرے. جی اچھا شیخ، اگر کوئی شادی کرتا ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھابھی وہ دیور بھابھی کے لیے موت ہے، یہ حدیث جو صحیح ہے غالباً ہمارے علم کے حساب سے. تو اگر کوئی یعنی شوہر کے ساتھ سامنے کیا دیور بھابھی کے ساتھ سامنے آ سکتا ہے؟ شوہر بھی موجود ہو اور دیور بھی آ سکتا ہے اس کے سامنے بھابھی کے؟ نہیں دیکھیے ایسا ہے نا کہ جو نہیں ایسا گھر مطلب ایسا گھر ہے، سیپریٹ گھر ہے اور اتنا جگہ نہیں ہے، تو کیا سامنے آ سکتا ہے دیور؟ اب بھائی جہاں گھر سیپریٹ ہے اور مان لیا کہ وہاں ملے جلے لوگ جو ہے مطلب رہتے ہیں، نندے بھی ہیں، دیور بھی ہیں، جیٹ بھی ہیں، سبھی کچھ ہے، تو بس یہی جو ہے کنڈیشن اپلائی ہوتی ہے کہ وہ اپنے یعنی جو ہے پردے کا اہتمام کرے اور زیادہ سے زیادہ جتنا زیادہ ہو سکے، اور جو ہے تو جو فالتو کی جو باتیں ہیں ان پہ جو ہے تو گریز کرے بس.
جی شیخ نہیں، آج کل دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے ایسے متقی لڑکے ہیں جو اپنی بیویوں کو جو ہے اپنے بھائیوں کے سامنے نہیں لانا چاہتے ہیں. بہت سے متقی لڑکے ہیں دیکھے ہم نے. تو مطلب ان لوگ کی شکایت رہتی ہے، ان کے بھائیوں کی شکایت رہتی ہے کہ مطلب ہم کو بھابھی سے بھی نہیں ملنے دیتے ہیں یہ لوگ. تو ان کے لیے کیا کہا جائے گا؟ ان کو شکایت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس بات کی قدر کرنا چاہیے کہ مطلب اسلامی تعلیمات پر عمل ہو رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. ان لوگوں کو چاہیے کہ خود مطلب اس بات کو محسوس کریں کہ جو ہو رہا ہے یہ اچھا ہو رہا ہے. یعنی جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں اپنی بیوی کو اپنے بھائیوں کے سامنے آنے پر، وہ زیادہ بہتر کر رہے ہیں. جی جی. کیونکہ شرعی حساب سے ہر اس سے پردہ ہے جس سے نکاح کی گنجائش ہے. چاہے وہ جیٹھ ہو، چاہے وہ دیور ہو، چاہے وہ نندوئی ہو، چاہے وہ بہنوئی ہو، کوئی بھی ہو. جی جی. اچھا شیخ، یہ تو طلاق کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، اس پر یہ بھی تو ہم آڈیو ڈالیں گے. اصل میں ایک سوال ہمارا اور بھی تھا جو کہ پوچھنا تھا اسی کے تعلق سے، مطلب دوسرے ٹاپک پہ تھا.